بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حافظ وقاص وظائف چینل میں خوش آمدید ہے۔ اسلام میں اگرچہ بلی حلال نہیں ہے، لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شامل کیا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اس نے بلی کو قید کر رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اسی بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ اسے کھانا دیا اور نہ اسے پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ کیڑے مکوڑے کھا کر زندہ رہ جاتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ صحیح بخاری۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلی جس گھر میں بچے دے دیتی ہے تو اس گھر میں کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بلی کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق بھی بتاؤں گا۔ بس آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ حقیقت جان سکیں کہ اس گھر میں کیا ہوتا ہے جہاں بلی بچے پیدا کرتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو بلی کے بچے پیدا کرنے کے بارے میں بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے بلی سے جڑے دلچسپ حقائق آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک سائنس کے حقائق کے مطابق انسان نے بلی کو 10,000 سال پہلے پالتو بنایا تھا، اور بلی آج کے دور میں سب سے عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ بلیوں کو پہلے شاید اس لیے پالا گیا کیونکہ یہ چوہے کھاتی تھی۔ اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا وہاں ان کو پالا جاتا تھا، لیکن بعض جگہ انسان کے دوست کی طرح بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ بلی کا ذکر حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہوا ہے، اور روایت میں سے ثابت ہے اگر بلی کچھ کھا لے یا پانی میں سے پانی پی جائے تو پلید نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے ہریسہ وہیں رکھ دیا، بلی آئی تو آ کر اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ میں سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ بلی پلیت اور ناجس نہیں، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یاد رہے بلی کو قدیم دور کے بعد اسلام میں عقیدت دی گئی، اور اسلام نے ان روایات کو اپنے بہترین انداز میں اپنا لیا جو اس عقیدت سے بالکل ہٹ کر ہے جو دیگر مذاہب میں دی گئی۔ کچھ مذاہب میں بلیوں کو ناپاک سمجھا جاتا ہے اور کچھ مذاہب میں سے حلال سمجھ کر کھایا بھی جاتا ہے، جبکہ اسلام میں ایک طرف ان کا گوشت کھانے سے منع کیا اور دوسری طرف ان سے پیار، محبت اور حسن سلوک کی تلقین بھی کی، جیسا کہ ایک صحابی کی کنیت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یعنی بلیوں والی پڑ گئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے کہ کچھ نے لکھا ہے کہ آپ کا نام اسلام لانے سے پہلے عبداللہ شمس تھا، اسلام لانے کے بعد عبد الرحمن رکھا گیا۔ کسی نے عمر بن عامر لکھا اور کسی نے عبداللہ بن عامر، لیکن آپ رضی اللہ عنہ کا اصل نام رجا کول کے مطابق عبد الرحمن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کی کنیت ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کنیت رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بلی تھی جس کو آپ رضی اللہ عنہ اپنے پاس رکھا کرتے، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پڑ گئی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے گرمی سے بچانے کی وجہ سے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ آیا گھر میں بلیاں پالی جا سکتی ہیں؟ اگر کسی کو شوق ہے تو وہ بلیاں پال سکتا ہے، مگر ان کے کھانے اور پینے کا پورا خیال رکھا جائے اور اس سے کسی تکلیف اور ایذا نہ دی جائے۔ سائنسی اعتبار سے بھی گھر میں بلی پالنے کا ایک بڑا فائدہ ہے۔ اس کے بالوں میں ایک خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم کے ٹمپریچر کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ چنانچہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ رکھ
کر لٹایا جائے اور سلایا جائے، یہ عمل نہ تو بلی کو خوش کرے گا بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، بلی کے بارے میں آپ کو ایک دلچسپ بات بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے یہ بتاتا ہوں کہ جس گھر میں بلی بچے پیدا کرے تو اس بارے میں کیا کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ گھر میں بلی کے بچہ پیدا ہونے کو خوش آئند سمجھتے ہیں اور بعض لوگ اس کو گھر کی پریشانیوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رہے، نہ تو بلی کے بچہ پیدا کرنا منحوس ہے اور نہ ہی اس کا گھر کی خوشیوں سے کوئی تعلق ہے، بلکہ مسلمان کو خیال رہے کہ ایسی باتوں پر یقین نہ کرے، صرف اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ خوشی اور غمی کا تعلق تو اعمال کے ساتھ تو ہو سکتا ہے لیکن چیزوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ چلیے آپ کو بلیوں کے بارے میں کچھ مزید معلومات بتا دیتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسطاً عمر 13 سے 17 سال تک ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میوں کر کے بات نہیں کرتی۔ جب بھی آپ کی بلی میوں کرے تو جان لیں وہ آپ سے مخاطب ہے۔ اس کے علاوہ بلیوں کے مونچھوں کے بارے میں ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ مونچھوں کے ذریعے بلیاں اپنا توازن برقرار رکھتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے سینگوں والے جانوروں کے بارے میں بھی یہی تاثر پایا جاتا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ بلی کی مونچھوں کا اس کے جسمانی تاثر کے ساتھ کوئی تاثر نہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے بلیوں کی مونچھوں کا ایک سینسر کا کام کرتی ہیں، یہ فاصلے، سائز اور مختلف اشیاء کے فاصلے کا پتہ لگاتی ہیں اور بلی کو اس کے آگاہ کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ بلی مونچھوں کے ذریعے رات کو اندھیرے میں بھی کسی بھی چیز یا فاصلے یا کسی بھی چیز کے سائز کا پتہ لگا لیتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بلیوں کی مونچھیں تنگ جگہوں یعنی چوہوں کے بلوں کے بارے میں بھی پتہ چلا لے۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کر دیجیے تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تمام بہن بھائیوں تک پہنچ سکیں۔ آپ نے اپنے لیے یا اپنے دوستوں یا عزیز و اقارب کے لیے کوئی بھی دعا منگوانی ہے، اپنا نام اور مسئلہ لکھ کر کامنٹ میں بتا دیں تاکہ آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے۔ شکریہ۔